السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹرو کلاسز 05 میں آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے، اور آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے مد لازم اور مدلین لازم۔ مد لازم کس کو کہتے ہیں اور مدلین لازم کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہم کس طرح پہچانیں گے کہ مد لازم کب ہوگا، مدلین لازم کب ہوگا، اور اس کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 ہے، مدات کے بیان میں چل رہا ہے یہ سبق۔ اس سے پہلی والی کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ مدات کے دو سبب ہیں، مد کے دو سبب ہوتے ہیں کہ مدات کس کو کہتے ہیں۔ مد کا معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے، اور مد کے دو سبب ہوتے ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی اقسام بھی بتا دی ہیں، مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مدلین لازم، مد عارض، مدلین عارض۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم صرف مد لازم اور مدلین لازم کو سمجھنے والے ہیں۔ مد لازم کب ہوگا اور مدلین لازم کب ہوگا، اس کو قرآن مقدس کے اندر ہم کس طرح پہچانیں گے اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ تو جب حمزہ آتا ہے تو دو قسمیں ہوتی ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ حمزہ آنے کے بعد دو قسمیں مد کی بنتی ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ وہ اس سے پہلی والی کلاس میں ہم نے پڑھایا ہے۔ اگر آپ نے وہ کلاس، اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے لیے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہے، آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور مد متصل اور مد منفصل کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کلاس میں مد لازم کو سمجھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ کیا ڈیفینیشن ہے مد لازم کی؟ مد لازم کب ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ وہ مد اصلی ہوتے ہیں، انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ مد لازم ہوگا یا مدلین لازم ہوگا، مد عارض ہوگا یا مدلین عارض ہوگا۔ سب سے پہلے مد اصلی کا ہونا ضروری ہے، انہی سے تمام اقسام بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان میں سے کوئی بھی مد ہو، اس کے بعد میں اگر سکون اصلی ہو، یعنی جزم آ جائے یا پھر تشدید آ جائے تو مد لازم ہوگا۔ جیسے جانن یا پھر آل آنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اگزامپل سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہے؟ الف ہے۔ ٹھیک ہے، الف کے بعد میں تشدید آئی، تو تشدید جب ہوتی ہے تو اس میں سکون جو ہے نا پہلے سے ہی چھپا ہوتا ہے۔ اب اس کی اصل آپ دیکھیں، یہ جو تشدید ہے نون کے اوپر، اس میں سکون اصلی ہے۔ کس طرح ہے؟ جب اس کی ہم ہجے کریں گے تو اس میں اس کی اصل نکل کر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی ہجے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، جیم الف نون زبر جان۔ اس ہجے کس طرح کریں گے؟ اس کی جیم الف نون زبر جان، اصل یہ ہے جیم الف نون زبر جان۔ تو یہاں پر نون جو ہے یہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور یہ سکون اصلی ہے اس کے اوپر۔ تو تشدید میں ہمیشہ سکون اصلی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر دے رکھا ہے سکون اور تشدید۔ ٹھیک ہے، تشدید جب بھی ہوگی تو اس میں سکون اصلی چھپا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی ہجے کس طرح کریں گے؟ جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نن۔ ٹھیک ہے، اب ہوا جانن، یہاں پر ادغام ہو جاتا ہے جب تشدید آتی ہے تو اس میں پہلے سے ہی نون پہ سکون اصلی ہے، تو یہ کس کے بعد میں آیا؟ حروف مدہ الف کے بعد میں سکون اصلی آیا تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تو ظاہر ہے، اس میں حروف مدہ کیا ہے؟ یہ کھڑا زبر، کھڑا زبر الف مدہ کے حکم میں ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ کے بعد میں لام کے اوپر جو ہے یہ جزم ہے، سکون اصلی ہے، پہلے سے ہی ساکن ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مد لازم ہے۔ تو مد لازم آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور بھی اس کے اگزامپل جب سبق پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی اتنا سمجھنا کافی ہے کہ مد لازم قرآن پاک کے اندر آپ اس طرح پہچانیں گے کہ جب کبھی حروف مدہ کے بعد میں سکون اصلی ہو، یعنی تشدید ہو، تشدید میں سکون اصلی ہی ہوتا ہے،
تو تشدید ہو یا پھر سکون ہو تو اس کو وہ مد لازم ہوگا، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی مقدار بتائیں گے اس کی کتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد میں ہے مد لین لازم۔ مد لین لازم کب ہوگا؟ جب حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ حروف لین کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے سبق نمبر لیسن نمبر 9 میں پڑھا ہے۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے، واو اور یا، یہ حروف لین ہوتے ہیں۔ حروف لین کب ہوتے ہیں، اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو واو لین جب ہوتا ہے جب واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین ہوتا ہے۔ اب یہ ہیں حروف لین، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کے بعد کیا آئے؟ سکون اصلی ہو، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی ساکن ہو، وہ حرف سکون اصلی ہوتا ہے جو پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی جو 2 قسمیں آنے والی ہیں، مد عارض اور مد لین عارض، اس میں جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے، اور مد لازم اور مد لین لازم میں سکون اصلی ہو تب یہ 2 قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ اب اس کا اگزامپل ہے عین، عین، یہ جو لفظ ہے نا عین، اس میں جو نون کے اوپر یہ سکون ہے، یہ سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے، عارضی نہیں ہے، سکون اصلی ہے، عین ہی پڑھا جاتا ہے، عین یا پھر غین۔ تو اس میں نون کے اوپر جو یہ جزم ہے یہ سکون اصلی ہے، اور یہ سکون اصلی کس کے بعد میں آ رہا ہے؟ حروف لین یا کے بعد میں آ رہا ہے۔ یہاں پر یا لین بن رہی ہے، اس لیے کہ قاعدہ موجود ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، تو یہاں پر یا لین کے بعد میں سکون اصلی ہے، اس وجہ سے یہ مد لین لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مد لازم اور مد لین لازم آپ نے اچھی طریقے سے آپ پہچان لیں گے قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو یا پھر تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، اور بھی اگزامپل ہے جیسے ولضالین یا دابتن۔ تو اس طرح سے مد لازم ہوتا ہے، اور مد لین لازم کب ہوگا؟ جب حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین یا پھر غین۔ تو مد لازم اور مد لازم یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے، اس طرح سے آپ پہچانیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مقدار ہے، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ 3 الف یعنی 6 حرکات، 1 الف کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، اس لیے 3 الف کی مقدار ہے 6 حرکات کے برابر، یعنی 3 الف۔ تو 3 الف کے برابر مد لازم اور مد لین لازم کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے جانن، جانن، اسی طرح سے آل آنا، آل آنا۔ تو جب بھی قرآن پاک کے اندر آپ مد لازم اور مد لین لازم دیکھیں گے تو اس کو 3 الف کے برابر آپ کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مقدار جو ہے 3 الف کے برابر آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اس سے کم یہ زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد لازم اور مد لین لازم کو آپ کو سمجھایا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مد عارض اور مد لین عارض کو پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔